مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے تابعی امام ہیں، اتنے لائق اور اتنے فقیہ اور محدث تھے کہ صحابہ کرام بھی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رات کی جو نماز ہے، جسے ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں اور جسے ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاوہ فرض کے اپنی رات کے اندر کتنی نماز ادا فرماتے تھے. اس میں تہجد بھی شامل ہے، اس میں نماز وتر بھی شامل ہے. قیام اللیل کا لفظ جس کا لفظی معنی ہے شب بیداری، اور آج کل تو شب بیداری نعت خوانی میں کرتے ہیں نا لوگ، مگر یہ شب بیداری جو ہے یہ قیام اللیل کا معنی ہے، اور قیام اللیل سے مراد رات کے نوافل ہے، یعنی رات کو جاگنا اور جاگ کر تو نفل نماز جو ہے وہ پڑھنا. یہ ہے قیام اللیل. اور تہجد کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی سو جائے، پھر رات میں آدمی سونے کے بعد اٹھے اور نفل نماز پڑھے. تو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کہلاتی ہے. اور قیام اللیل کا معنی رات کے اندر پڑھی جانے والی نماز، فرض شامل نہیں ہے. تو جو سونے سے پہلے پڑھی جائے، بغیر سونے کے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سونے کے بغیر پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، وہ بھی قیام اللیل ہے. سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھی ہے وہ بھی قیام اللیل، یہ شب بیداری ہے. یہ فرق ہے تہجد میں اور عام قیام اللیل. الغرض تہجد بھی قیام اللیل ہے جی، اور تہجد کے علاوہ یعنی رات کو سونے، عشاء کے بعد سونے کے بغیر جو نوافل پڑھے جائیں تو وہ بھی قیام اللیل یا شب بیداری. تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ تابعی کبیر فرماتے ہیں میں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں رات میں. فقالت،
تو ام المومنین نے فرمایا کان ینام اول اللیل ثم یقوم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں آپ سو جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سرکار قیام فرمایا کرتے تھے. یا یقوموں کا لفظی معنی کر لیتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ وہ اٹھ جانا، یعنی ابتدائی رات میں، اول رات میں سو جانا اور سو کر تو پھر اٹھ جانا، یہ مراد ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے اگر 6 حصے کیے جائیں، رات کے اگر 6 حصے کیے جائیں تو ان میں سے پہلے 4 حصے جو ہیں نا، ان 4 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پورے 4 حصے بھی سرکار قیام نہ فرماتے بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھ جاتے، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے، اس کے بعد آپ جلدی ہی سو جاتے. ثم یقوم اذا سمع الصارخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے جب مرغ بولتا یا مرغ کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی جو 4 چھٹے حصے ہیں ان میں آرام فرماتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ جاتے. بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے یہاں قیام فرماتے تو عشاء کی نماز مسجد کے اندر فرض پڑھ کر تو گھر تشریف لاتی اور گھر تشریف لا کر تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی 4 رکعتیں آپ پڑھتے اور کبھی 6 رکعتیں آپ پڑھتے اور وتر اس کے علاوہ. اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا گھر مسجد کے بالکل قریب ہو، متصل ہو، اس کے لیے سنت یہی ہے کہ اپنی سنتیں اور نوافل جو ہے نا ان کو گھر میں ادا کرے اور مسجد کے اندر پہنچ جائے بر وقت. لیکن جس کا گھر دور ہے تو وہ اگر گھر جا کے سنتیں نوافل وغیرہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ سنتیں جو ہیں یہ فرض نماز کی سنتیں ہیں، یہ تو فرض نماز سے فاصلہ زیادہ پھر ہو جائے گا. اگر گھر دور ہے تو وہاں جا کے پڑھے جائیں گے تو فرضوں سے یہ سنتیں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ فرضوں سے سنتیں جو ہیں وہ جتنی دور ہوتی جائیں
اتنا ثواب میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا کوشش کرو کہ سنتیں جو ہیں وہ نماز کے جلد ہی بعد پڑھ لینی چاہیے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رات کو جس وقت اپنے اصحاب سے آخری ملاقات فرما کے رات کی، یا جو زیادہ ضروری صلاح مشورے ہوتے وہ فرمانے کے بعد جس وقت سرکار جلد ہی گھر میں لوٹ آتے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 2 رکعتیں بالکل مختصر سی آپ ادا فرماتے، اور ادا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے. سو کر تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھ کر وضو فرماتے اور ساتھ مسواک بھی لازمی فرماتے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے. اور یہ نماز اتنی دیر تک یہ 2 رکعتیں چلی جاتی کہ جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہوتا نیند کی حالت میں تقریباً. اور اس کو لمبا نماز کو یوں کرتے تھے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ آگے جو قرات ہے اس قرات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی صورتیں جو ہیں وہ شروع فرما دیتے اور ان کو پڑھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھتے، کالی کالی جلدی جلدی تیزی سے کترا کر کے نہیں. اور قربان جاؤں میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی یہ قرات جو ہے اس کو ہلکی سی آواز کے ساتھ فرماتے، اور کبھی اس قرات کو بغیر آواز کے، بغیر اونچی آواز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پھر اتنی دیر تک جب یہ 2 نفل پڑھ لیتے، جتنی دیر سوئے ہیں، تو پھر اٹھ کر سو جاتے، اور اتنی ہی دیر سوتے جتنی دیر پہلے سوئے ہیں. پھر اٹھ جاتے، اٹھ کر وضو فرماتے، تازہ مسواک بھی فرماتے، ہر بار مسواک فرماتے، اور پھر سرکار جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی دیر تک آپ نفل پڑھتے رہے. اس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں گزری ہیں. عام معمول اس طرح نہیں تھا. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کی نماز قیام اللیل میں ادا فرماتے تھے. کچھ دیر تک نماز پڑھ لی، اس کے بعد سو گئے، پھر اٹھے، اٹھ کر پھر نماز پڑھ لی کچھ دیر تک، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر کچھ دیر تک نماز پڑھ لی، پھر سو گئے. اس طرح کر کے تو 4-5 بار سونا اور جاگنا اور نماز پڑھنا بڑا مشکل ترین کام ہے. یہ مشکل ترین کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل قیام اللیل جو ہے نا، اس کا طریقہ وہ ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام قیام فرماتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ذرا مشقت اور زیادہ کرنی پڑتی ہے. عام طور پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میں وہ بیان کر رہا تھا کہ کان ینام اول اللیل، رات کے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور کم از کم نصف رات ہونے کے بعد تک سرکار سوئے رہتے. پھر اس وقت جس وقت مرغ جو ہے نا وہ عام طور پر اذان کہتا ہے، اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ جاتے، اور اس وقت اٹھ کر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وضو فرماتے اور مسواک فرماتے اس میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز نفل جو ہے اس کو شروع فرما دیتے.
اکثر ایسا ہوتا کہ سرکار 4 رکعت جو ہیں ایک نیت کے ساتھ آپ ادا فرماتے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں سوال کرنے والے، کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. تم نے جب پوچھا ہے سرکار کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی تو سنو، سرکار 4 رکعت نوافل ادا فرماتے، اور اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ سرکار نوافل ادا فرماتے کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ ان نوافل کے حسن کے بارے میں اور ان نوافل کے طول کے بارے میں. یعنی وہ نفل لمبے بھی بہت ہوتے تھے اور خوبصورت بھی بہت ہوتے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاط طبع سے، خوب جسے کہتے ہیں دل لگا کر آپ ان نوافل کو پڑھتے تھے. ٹرخانے والا کام نہیں کہ چلو پڑھنا ہی ہے، پڑھنا پڑ گیا ہے تو چلو اب پڑھ لو، اس طرح نہیں، بلکہ خوب دل لگا کے، پوری دل لگی، دل جمعی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. پھر سرکار سلام پھیرتے، ثم یصلی 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو پھر جو 4 رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن اور ان کے طول کے بارے میں مت پوچھ کہ حسن ان کا کیسا ہوتا اور ان کا طول کیسا ہوتا. ثم یصلی 3، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے. یہ 3 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر ہوتے. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں سے میں نے آپ حضرات کو سنا دیا ہے. مگر یہاں تو لگتا ہے ایسے کہ سائل کا مقصد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے یا تہجد ادا فرماتے تھے. جواب دیا، فقالت، آپ نے فرمایا، کان ینام اول اللیل ثم یقوم، رات کا نصف اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، اس کے بعد سرکار اٹھ جاتے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے. فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، تو جس وقت ابھی سحری کا وقت باقی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز بھی پڑھتے. اور وتر کی نماز سرکار کی جو ہے یہ آپ کے جو نوافل تہجد ہیں ان کے ساتھ متصل ہوتی. اور یاد رکھنا، نوافل بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے اعتبار سے نوافل ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، اور 6ٹھی نماز تھی نماز تہجد، یہ سرکار پر فرض تھی.